اور سر کے بالوں کو پکڑ کے یوں اٹھایا، سر اوپر کیا اور چھری کو تولا اور یوں آسمان کو دیکھا کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ گئی؟ نہیں 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 نہیں، یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے میں حاضر ہوں، تو نے دیا، یہ لے، اللہ اکبر، یا اللہ نیک بیٹا دے، یا اللہ نیک بیٹا دے۔ 84 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل دیا۔ اب اللہ کی آزمائش شروع ہوئی، چلتے 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 کوئی 1000 کلومیٹر کا سفر، جب بطحا کی وادی میں پہنچے، 4 پہاڑوں میں وہ وادی بند ہے۔ جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے ابراہیم اللہ فرما رہے ہیں بیوی اور بچوں کو یہاں چھوڑ دو۔ اب حضرت ہاجرہ کہتی کدھر جا رہے ہو؟ حکم آیا، جواب نہیں دینا، بڑی آزمائش۔ تو انہوں نے کہا اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے، اب ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، ایمان والی، یقین والی، اللہ کے عشق و محبت والی، اللہ پہ قربان ہونے والی۔ ایسے تن کر کہا اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ میرے سرتاج، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض وهو على كل شيء قدير، هو القديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، وهو الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله أحدا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت،
وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل ألا وإن الشر كله ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، نوجوانوں، ماشاءاللہ جب بھی ممبر پہ بیٹھنے کی اللہ توفیق دیتا ہے تو ہر طرف نوجوان ہی نوجوان نظر آتے ہیں، جس سے خوشی ہوتی ہے۔ روم کے بادشاہ نے پوچھا تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ اس نبی کے ماننے والے کون ہیں، نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نوجوان ہیں۔ تو اس پر روم کے بادشاہ نے کہا تھا کذالک اتباع الرسل، ہاں نبی کے پیچھے چلنے والے نوجوان ہی ہوتے۔ تو آپ سب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے چیزوں کو مختلف بنایا ہے اور ان کی قیمت بھی مختلف بنائی ہے، ہیرا بہت قیمتی ہے، سونا بہت قیمتی ہے، لوہا کم قیمت ہے، چاندی کم قیمت ہے۔ اللہ نے دنوں کو بھی قیمتی اور غیر قیمتی بنایا ہے۔ میں بھی سنتیں پڑھ رہا تھا تو ترمذی شریف کی ایک حدیث اچانک میرے ذہن میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں، اور اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحج کے اللہ تعالیٰ راتوں کی قسم کھا رہا ہے، دن اس کے تابع ہے تو دن اور رات کی قسم کھا رہا ہے۔ والشفع، 10 تاریخ کی خاص طور پہ قسم کھا رہا ہے، عید والا دن۔ والوتر، اور 9 تاریخ کی خاص طور پہ قسم کھا رہا ہے، حج کا دن۔ یہ اللہ کے ہاں اتنے قیمتی ہیں کہ ایک دن کا روزہ ان 10 دنوں میں 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان بتا رہا ہوں، صوم یوم یعدل صوم سنۃ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ وقیام لیلۃ کقیام لیلۃ القدر، اور ایک رات کا جاگنا لیلۃ القدر کے جاگنے کے برابر ہے۔ یہ ایسے عالی شان دن ہے۔ اس میں ایک بنیاد پڑی تھی، کس کی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پڑی تھی۔ یہ تو بنیاد میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے آپ کو بنا دیا تھا۔
میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے یا 2000 سال. اور سورہ یاسین کیسے شروع ہوتی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین مجھے قرآن کی قسم آپ میرے رسول ہیں. ابھی نہ زمین نہ آسمان نہ دن نہ رات نہ سورج نہ چاند نہ تارے نہ سیارے نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ فرشتے نہ دن نہ رات. اور اللہ کہہ رہا آپ میرے رسول ہیں. تو آپ کا مطلب ہے کہ سامنے کوئی ہستی ہے. یاسین. ایک حدیث اور ملاؤں پھر اور واضح ہوگا. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. سارے نبیوں کا ایک ایک نام ہے. میرے نبی کے 10 نام ہیں. انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین. بولو. میرے نبی نے دلائل اصفہانی دلائل النبوت للاصفہانی رحمہ اللہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں. اس میں یاسین بھی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے یاسین. ویسے تو اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. یہ ایک قیاس ہے. یاسین اللہ اپنے حبیب کو اس کے نام سے کہہ رہا ہے یاسین. والقرآن الحکیم. لوگ مانے نہ مانے میں قسم کھاتا ہوں قرآن حکیم کی. انک لمن المرسلین. آپ میرے رسول ہیں. علی صراط مستقیم. کتنی بڑی گواہی دی. آپ سچے سیدھے راستے پر ہیں. ایک کے ساتھ حدیث جوڑو. ترکتکم علی محجۃ بیضاء. میں تمہیں صاف ستھرے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات لیلھا کنہارھا. ہن تو رات آ گئی فیصل آباد تے نا کچھ گھنٹے بعد دیں آ جاوے گا. اب فرمایا جس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں رات آتی ہی نہیں. آوے تو دن بن جاندی ہے. میرے راستے میں اندھیرا کوئی نہیں, موڑ کوئی نہیں, اوپر نیچے کوئی نہیں, سیدھا میری ذات سے نکلتا ہے. اور یہ راستے پہ چلو گے تو جا کے اللہ سے مل جاؤ گے. اللہ تمہیں اپنے دربار میں جگہ دے دے گا. یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے.